خداوند کا شکر ہے آج کے کلام کے لیے جو خداوند نے آج ہمیں پاسٹرز کے حوالے سے، جو چرچ میں پاسٹرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کلام دیا کہ کس طرح سے پاسٹرز کو تربیت دینی ہے۔ یہ آج کا کلام آپ یاد رکھیں کہ یہ سارے پاسٹرز کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہی کے لیے ہے جو وہ غلطیاں، خامیاں جن میں ہیں، جو برائیاں ان میں ہیں، جو بھی نقطے میں آج بتاؤں گی روح القدس کے وسیلہ سے، وہ سارے نقطے جن میں پائے جاتے ہیں، وہ پاسٹرز جو ہیں وہ اپنے وہ برائیاں، وہ غلطیاں اپنے اندر سے نکال کر اپنے آپ کو پاک کر کے خدا کے پاک مذبح، پاک چرچ میں اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ میں پھر سے دہراؤں گی کہ یہ سب پاسٹرز کے لیے، ساروں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف انہی پاسٹرز کے لیے ہے جو اپنے چرچ میں غلط رویے سے اٹھتے بیٹھتے اور خدا کی اس قدر عزت نہ خود کرتے اور نہ ہی اپنی کلیسیا سے کرواتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ فرض جو ہے وہ پاسٹر کا کلام سنانے کا، جس کو خدا نے چرچ میں یہ خدمت انجام دینے کے لیے چنا ہے تاکہ وہ دوسرے روحوں کو، انسانوں کی روحوں کو بچا سکے، تربیت دے سکے۔ اس کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ کلیسیا کو اس طرح سے تربیت دے تاکہ ان کی روحیں بچ سکیں۔ اگر وہ خود سے اچھا ہوگا، بائبل مقدس پر عمل کرے گا، پاسٹر کو خود ایسا نمونہ بننا چاہیے کہ کلیسیا اس سے سیکھے اور کلیسیا بھی اس طرح سے خدا کی عزت کرے۔ اگر پاسٹر اس طرح سے خدا کی عزت نہیں کرے گا تو کلیسیا بھی نہیں کرے گی۔ جو لوگ کلیسیا میں آتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، خداوند ان کو بلاتے ہیں، آپ کے چرچ کے لیے چنتے ہیں، یہ اس پاسٹر کا فرض ہے کہ اس کی روح بچانی ہے اور اس سے کس طرح سے خدا کی عزت کروانی ہے۔ اگر ہم ہی یعنی پاسٹر ہی اگر عزت نہیں کرے گا خدا کے مذبح کی، بائبل مقدس کی، گیتوں کی کتابوں کی، خدا کے پاک برتنوں کی، خداوند کے جو چرچ میں پلپٹ پہ، مذبح پر جو کپڑے خداوند کے لیے تیار کیے جاتے ہیں ان کی، اور جو چرچ میں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی فرنیچر ہوتا ہے، خدا کی کوئی بھی چیز جو چرچ کے اندر ہے، اس کی کس طرح سے پاسٹر نے عزت کرنی ہے۔ اور جب ان کی کلیسیا دیکھے گی کہ ہمارا پاسٹر خدا کی چیزوں کی، خدا کے گھر کی اتنی عزت کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر کلیسیا کے لوگ بھی کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم پاسٹر کو دیکھیں گے کہ پاسٹر کہاں کہاں، میں پھر سے دہراؤں گی کہ میں سب پاسٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں انہی کی بات کر رہی ہوں۔ اور یہ جو کلام سنے گا اگر اس میں وہ خامی ہوگی تو وہ اپنے اندر سے نکالے۔ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، روح القدس کے وسیلہ سے یہ بتا رہی ہوں تاکہ ہم لوگ مل کر خدا کی عزت کریں، کیونکہ ہم سب پاسٹرز کا یہ فرض ہے کہ ہم سب مل کر خدا کی عزت کریں اور کلیسیا سے کروائیں اور خدا کو جلال دیں۔ کچھ پاسٹرز، میں پھر سے بول رہی ہوں کچھ، سب نہیں، جو پاسٹرز ایسے کرتے ہیں، کچھ پاسٹرز بائبل مقدس کو جب پکڑتے ہیں تو بازو انہوں نے لٹکایا ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں نیچے بائبل ہوتی ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، خدا کی آواز ہے، پاک مقدس چیز ہے۔ ہم نے اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے، ہم نے اس کو اپنے نیچے نہیں لے کے جانا۔ پاسٹرز خود اپنی گود میں، اپنی ٹانگوں پر بائبل مقدس رکھتے ہیں، بائبل مقدس کے اوپر کونی بھی رکھ دیتے ہیں اور بیٹھ کر بائبل مقدس اپنی ٹانگ پہ رکھتے، اس کے اوپر بازو بھی رکھتے ہیں، کونیاں رکھ دیتے ہیں، بائبل مقدس کے اندر پیسے بھی رکھتے ہیں، بائبل مقدس کے اندر ٹیشو پیپرز بھی رکھتے ہیں، جو کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اس طرح سے پاسٹرز کو کرتے ہوئے۔ بائبل مقدس کو آپ نے عزت دینی ہے
اور آپ کو دیکھ کر آپ کی کلیسیا بھی عزت دے گی۔ اگر ہم ٹانگوں پہ رکھیں گے تو وہ بھی رکھیں گے۔ ہم دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کا پاک گوشت اور پاک خون کی عبادت شروع ہوتی ہے تو پاسٹر سب سے پہلے، خدا نے پاسٹر کو چنا ہے کہ وہ خدا کے پاک بدن کو، پاک گوشت کو دے اور پاک خون کو اپنے ہاتھوں سے دے۔ لیکن پاسٹر اپنے ملازمین کے ذریعہ سے پاک گوشت اور پاک خون کی عبادت کرواتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ خدا نے پاسٹر کو اس لیے چنا ہے کیونکہ خدا نے اس کو مقرر کیا ہے اور اس کو پاک ٹھہرایا ہے تاکہ وہ پاک خدمت کرے۔ پاسٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی کلیسیا کے ایک ایک ممبر کو، ایک ایک شخص کو خود پاک گوشت اور خدا کا پاک خون جو ہے وہ خود دے، نہ کہ کسی اور سے دلوائے۔ اگر اس نے کسی اور سے دلوانا ہے تو پھر ہم پاسٹر کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خدمت گزار نہیں ہیں، کیونکہ جو خدمت خدا نے ہمیں دی ہے وہ ہم دوسروں سے دلوا رہے ہیں۔ اور جب پاک خداوند یسوع مسیح کا پاک گوشت اور پاک خون دیا جائے تو پوری کلیسیا کو پاسٹر سکھائے کہ اپن سب دعا میں رہیں، سب یسوع مسیح کی قربانی کو یاد کریں، اپنے سر کو جھکائیں، آنکھیں بند رکھیں اور کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ بات کر سکے، کیونکہ اس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کی اس قربانی کو یاد کر رہے تھے اور اس نجات کو جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے مر کے قربان ہو کر دی ہے۔ اتنی عظیم محبت خداوند یسوع مسیح نے کی۔ ہمارا فرض ہے، پاسٹر کا فرض ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو یہ باتیں سکھائے کہ خداوند یسوع مسیح کا پاک گوشت اور پاک خون لیتے ہوئے انتہائی عاجزی اور عزت اور جلال کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا پاک گوشت اور پاک خون کھائے پیے، اور جب تک یہ عبادت ختم نہیں ہو جاتی پاسٹر خود بھی دعا میں رہے اور دعا کا ماحول پورے چرچ میں بنا کے رکھے، پاکیزگی کا ماحول پورے چرچ میں بنا کے رکھے، کسی کو بات کرنے نہ دے۔ پاسٹر جب کلام سناتا ہے تو وہ بیچ میں مذاق، لطیفے، چٹکلے اور ہنسی مذاق کرتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں صاف واضح لکھا ہے کہ نگہبان سنجیدہ رہے۔ اس کا مطلب اس کا فرض ہے کہ وہ کلام سناتے ہوئے جب خدا کا پاک کلام سنائے وہ سنجیدگی سے خدا کا کلام سنائے، اور اس کی مثال ہم یسوع مسیح سے ہی دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح ہی نمونہ ہے ہر جگہ، اور یسوع مسیح نے جب بھی کلام سنایا تمثیلوں میں سنجیدگی کے ساتھ، لوگوں کو نہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو ڈانٹا، بے ایمانی کر رہے تھے تو ڈانٹا، کلام سے ڈانٹا، انہوں نے مذاق سے باتیں نہیں کی، کوئی چٹکلے نہیں سنائے، کوئی لطیفے نہیں سنائے، اور سنجیدگی سے خداوند نے پاک کلام کو پاک طریقے سے، پاک ہونٹوں سے، پاک زبان سے، پاک آواز سے سنایا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ خداوند جگہ جگہ اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو جن کو وہ کلام سنا رہے تھے ان کو مذاق میں ان سے باتیں کرتے تھے کلام سناتے ہوئے، ایسا نہیں تھا۔ خداوند نے جو ہمیں خدمت دی ہے وہ پاک ہے، آپ اس کو پاک رویے سے اس کو اپنائیں اور پاک رویے سے ہی کلام سنائیں۔ جن چرچز میں جو پاسٹرز اپنی کلیسیا کو خوش رکھنے کے لیے یا کلام سناتے سناتے بیچ میں ان کو مذاق کرتے اور ہنستی ہے کلیسیا، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ایسے کلام نہیں سنایا۔ اگر ہم ایسے کلام پاسٹر بھی ایسے کلام سنا رہا ہے وہ یسوع مسیح کے رویے کے خلاف ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کاملیت کے ساتھ کلام سنایا ہے، ہمارے لیے یسوع مسیح جو ہے وہ نمونہ ہے۔ کچھ پاسٹرز خود سگریٹ اور شراب پی کر، نسوار منہ میں رکھ کر چرچ میں داخل ہو جاتے ہیں اور کلام سنانے سے پہلے وہ اپنی نسوار بھی پھینکتے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا، یہ سچی گواہی ہے، میں من گھڑنت باتوں پر یہ نقطے نہیں اٹھا رہی، اور خدا کا پاک کلام جو ہے اور خدا کی پاک آواز جو ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے آج میرے منہ سے نکل رہی ہے، کیونکہ جو باتیں خداوند یسوع مسیح نے مجھے دکھائیں میں انہی باتوں کا ذکر کر رہی ہوں، ان میں سے کوئی بھی بات جھوٹی نہیں ہے۔ اور
پاسٹرز جو ہیں، میں سب پاسٹرز کی بات نہیں کر رہی، انہی کو جو یہ کلام سنیں گے وہ جان جائیں گے کہ کون کون ایسی برائیاں کرتا ہے۔ وہ چرچ سے پہلے بھی، چرچ کے باہر بھی سگریٹ پی کر آ رہے ہوتے ہیں، یا چرچ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو لوگ وہاں پہ باہر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، اور چرچ میں جو پاسٹر ہے وہ نسوار رکھ کے آیا۔ یہ بات سچی گواہی ہے کہ اس پاسٹر نے نسوار اپنے منہ میں رکھی ہوئی تھی، اور وہ کلام سنانے سے پہلے وہ منہ سے نسوار پھینک کر آیا اور پھر چرچ میں داخل ہو کے اس نے کلام سنایا۔ تو جو لوگ بھی ایسے کرتے ہیں وہ خدا کی بے حرمتی، خدا کے کلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور وہ اپنے ناپاک منہ سے پھر خدا کا پاک کلام سناتے ہیں۔ آپ خود غور کریں، کیا یہ خدا کے ساتھ انصاف ہے؟ کچھ پاسٹرز، میں سب پاسٹرز کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ میں خود بہت ڈر کے یہ بات بول رہی ہوں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی بھی جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے چھوٹے سے چھوٹے پر بھی انگلی اٹھائے گا، اس کے برا بھلا کہے گا، تو وہ خداوند یسوع مسیح کے خدا کے آنکھ کی پتلی کو چھیڑتا ہے۔ میں سب پاسٹرز کی بات نہیں کر رہی، میں خدا کے حضور بڑی ڈر اور خوف سے یہ کلام سنا رہی ہوں، اور اچھی نیت سے سنا رہی ہوں، جیسا کہ روح القدس چاہتے ہیں کہ جن پاسٹرز میں خدا نے جن کو چنا ہے خدمت کے لیے وہ درست ہو جائیں۔ میں ایک ایسے بھی پاسٹر کو جانتی ہوں کہ جو اپنے چرچ کی جوان لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے، بری نظر رکھتا ہے، ان کے ساتھ فرینڈشپس کرتا ہے، ان سے فون نمبر لیتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے، گپے مارتا ہے، اور اس کو کلام سنانے کے لیے فون نہیں کرتا، کیونکہ جب خدا نے ہمیں موقع دیا کہ اس چرچ میں آ کے وہ کلام سیکھے، تو ایک آدمی کا کیا مطلب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جوان عورتوں کو، جوان لڑکیوں کو، ان میرڈ کو، اور جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کے نمبر لے کے ان کو دن رات فون کرے اور ان پر بری نگاہ رکھے، ان سے فرینڈشپ کرے۔ خداوند کے کلام میں زنا کاری منع ہے، وہ صرف انسانوں کے لیے، کلیسیا کے لیے نہیں منع، بلکہ سب سے پہلے چپانوں کے لیے، نگہبانوں کے لیے، بلیورز کے لیے، ایمانداروں کے لیے، پاسٹرز کے لیے منع ہے، کیونکہ اگر ہم پاک رہیں گے اور ہم خدا کے کلام پہ عمل کریں گے تو ہم دوسروں کو کہہ سکیں کہ تم بھی پاک بنو، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ تو اپنے بھائی کو کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ لا بھائی میں تیرے آنکھ میں سے تنکا نکال دوں، جبکہ ہماری آنکھ میں شتیر ہے۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کے کلام کو یاد رکھتے ہوئے اپنے اندر سے یہ زنا کاری والی بری عادت نکالنی ہے، اور اس برائی سے اپنے چرچ کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ اگر پاسٹر ایسے کرے گا تو عام جو لڑکے وہاں پر آئیں گے تو وہ ان کی بھی جرت ہوگی کہ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم میرے لیے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کے لیے خداوند کی خدمت کرتے ہو۔ تو ہم لوگ، اگر خداوند یسوع مسیح نے مزدوری کا حق ہمیں کہا ہے کہ ہمیں یہ مزدوری اگر ہم خداوند یسوع مسیح کی کریں گے، خدمت کریں گے، تو ہمیں اس کا حق ملے گا، تو جو مزدوری کریں گے وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ پھر ہم اس سے بڑھ کر کیوں پیسوں پر، ہدیہ جات پر، شکر گزاریوں پر، دہ یکیوں پر اور پیسے پر بری نظر رکھیں، اور پیسوں کا لالچ رکھیں، بری نیت رکھیں، چندے پہ نظر رکھیں، اور بار بار لوگوں کو چندے پر، پیسوں پر ہر وقت کلام سنا کر اپنی نیت بتاتے رہے، اور لوگ اسے ٹھوکر کھائیں گے کہ اس چرچ میں صرف اور صرف پیسے مانگے جاتے ہیں، یہاں پر خدا کے کلام سے زیادہ، خدا کی عزت اور جلال سے زیادہ، خدا کی قدرت سے زیادہ کہ یہاں پہ شفائیں اور دعائیں ہوں، سب سے پہلے ہم لوگ اپنی تھیلیاں اپنے سائیڈ پہ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو دعا کرنے سے پہلے بھی لوگ، پاسٹر جو ہیں، وہ اپنی ہتھیلی کھول دیتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں شفا کے لیے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہیں بھی ایسا عمل نہیں کیا۔ جب بھی یسوع مسیح نے شفا دی تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے شفا دی، خداوند نے یہ نہیں کہا جا تیرے پیسوں نے تجھے شفا دی۔ آج جو پاسٹرز ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور پھر شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ جو رویہ ہے یہ مکمل طور پر خداوند کے رویے سے مخالف اور گناہ سے بھرا ہوا رویہ ہے کہ ہم لوگ پیسے کے لالچ کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ہاں، جو پاسٹرز اپنی خدمت جو ہے، اپنی
اپنی زندگی خداوند کو دے چکے ہیں، یسوع مسیح کا یہ خود ہی فرض ہے کہ وہ ہمارا پیٹ بھرنے کے حامی ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارا پیٹ کس طرح سے بھرے۔ لیکن اگر ہم ناجائز طریقے سے لے رہے ہیں تو ہم ضرور عدالت والے دن کھڑے ہو کے شرمندہ ہوں گے، اور خداوند ان سارے پیسوں کا، پاک پیسوں کا حساب ہم سب پاسٹر سے لیں گے۔ پاسٹرز میں نے خود دیکھا کہ جب پہلے جن چرچز میں پہلے پرستش ہو رہی ہوتی ہے اس دوران پاسٹر موجود ہی نہیں ہوتا، وہ ادھر موجود ہی نہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب کلام سنایا جانا ہوتا ہے اس سے 2 منٹ 5 منٹ پہلے آ کر اپنی اس سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس مقررہ سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے، اور تب تک اس کی سیٹ خالی رہتی ہے۔ پہلی بات، کیا وہ خدا کی حضوری سے محروم نہیں؟ کیا اس کا فرض نہیں کہ یسوع مسیح وقت پر چرچ میں آ گئے، اور ہمیں اس پاسٹر کو یا ہم پاسٹرز کو چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کے چرچ میں آنے سے، اس مسا کے آنے سے 5 سے 10 منٹ پہلے ہم خدا سے پہلے وہاں پر حاضر ہوں تاکہ ہم خداوند کو ویلکم کر سکیں۔ لیکن پاسٹر جو ہے عام انسان، جو خدا کی کلیسیا کے جو لوگ ہوتے ہیں، عام انسان جو کہ پاسٹرز کی خدمت کے لیے نہیں چنے گئے ہوتے، وہ پہلے موجود ہوتے ہیں، اور پاسٹر جو ہے وہ چرچ میں نہیں آتا، اور وہ پرستش گزار کے آتا ہے، اور جب وہ پاسٹر آ جاتا ہے تو وہ کلام سنا کے کبھی تو وہ چلا جاتا ہے اور کبھی وہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور جب میں نے اس کو دیکھا، اور جب میں ان پاسٹرز کو دیکھتی ہوں، کچھ چند پاسٹرز کو، تو وہ موسٹلی ایک دوسرے جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس سے باتیں مسلسل کرتا رہتا ہے، اور اس کا دھیان خود ہی چرچ میں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب خدا کی اس وقت عزت نہیں کر رہا تھا۔ کیا اس کا فرض نہیں کہ خدا کی حضوری میں اپنا سر جھکا کر آرام سے بیٹھا رہے اور وہ بھی ماحول کو گندا اور خراب نہ کرے؟ اور اس کے بعد اگر وہ موجود ہو بھی جائے پرستش کے دوران، تو میں نے کچھ پاسٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ تالیاں بجانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، وہ گیت گانا، زبور گانا، خداوند کے لیے گانا، حمد کرنا، تعریف کرنا، پرستش کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ وہ صرف اور صرف بیٹھے رہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہیں اس چرچ کے اور وہ مالک ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے خون خریدے ہوئے ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، اور خدمت گزار وہ ہوتا ہے جو نوکر ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کی عزت کے لیے، خدمت کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہمارا فرض نہیں ہے ہم صرف اور صرف اس سیٹ کے پیچھے ادھر جا کے بیٹھتے، کلام سناتے اور واپس آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا رویہ جو ہے وہ خدا کے رویے سے مخالف ہوتا ہے۔ پاسٹر خود چرچ میں جوتا پہن کے آتا ہے، اور اسی طرح وہ اس پلپٹ پہ جہاں پر خدا کا پاک کلام سنایا جانا ہے وہاں پر جوتا لے کر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے کیا کہا؟ موسیٰ یہ جگہ پاک ہے، جوتا اتار، اپنا جوتا اتار۔ اس کا مطلب ہے خدا چاہتے ہیں کہ جہاں پر خدا ہے، جہاں پر خدا کی حضوری ہے، وہ پہاڑ ہے، وہ سڑک ہے، یا وہ کوئی کمرہ ہے، یا آپ کا بیڈ ہے، جہاں پر دعا کی جا رہی ہے، جہاں پر بائبل مقدس رکھی جا رہی ہے، بائبل لوگ پڑھ رہے ہیں، جس جگہ پر خدا ہے وہاں پر آپ جوتا نہیں لا سکتے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے سکھایا ہے کہ جہاں پر خدا کی حضوری ہے وہاں پر آپ جوتا نہیں لے کے آ سکتے۔ تو میں نے کچھ پاسٹرز کو دیکھا ہے کہ وہ کلام سناتے ہوئے، وہ دعا کرتے ہوئے انہوں نے جوتا پہنا ہوتا ہے، وہ چرچ میں بھی جوتا لے آتے ہیں، اور پلپٹ پہ جہاں پر خداوند کا کلام پڑھا ہوتا ہے، جہاں سے خدا کا پاک کلام بولا جانا ہوتا ہے، وہاں پر اپنا جوتا، اپنے جوتے سمیت وہاں پر پاک جگہ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ پاسٹر کا فرض ہے کہ اگر وہ اپنے انسٹرومنٹس کے لیے، اپنے چرچ کے بندوبست کے لیے، اپنے سسٹم کو، میوزیکل سسٹم کو چلانے کے لیے یا ساؤنڈ سسٹم کو چلانے کے لیے اگر وہ اس کو لوگ چاہیے تو وہ غیر قوموں میں سے لوگوں کو نہ چنے، کیونکہ وہ خدا، جب آپ چرچ میں کسی بھی کام کو کرو گے تو وہ خدا کے لیے ہوتا ہے اور خدا کی خدمت ہے، اور خدا اپنی خدمت غیر قوموں سے نہیں لیتے۔ خداوند کے کلام میں جیسا ہے کہ خداوند نے جس کو بھی چنا اس کو مسیحی کیا، اس پر فضل کیا کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھے، تو خداوند کی وہ خدمت میں اترا اور وہ خداوند کی خدمت کرنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کوئی بھی خداوند کی خدمت کرتا ہے وہ پہلے یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور پھر خدا کی خدمت کرتا ہے۔ چرچ میں اگر کوئی جھاڑو بھی لگائے گا تو وہ بھی خدا کی
خدمت ہے اور وہ آپ کی پاک خدمت ہے. ڈسٹنگ کرے گا وہ بھی آپ کی خدمت ہے اور پاک خدمت ہے. اسی طرح اگر آپ انسٹرومنٹ، ساؤنڈ سسٹم یا جو کچھ بھی بندوبست کرنا ہے جو چرچ کے اندر ہے، یا گیٹ کیپر ہے، یا آپ کا پین ہے، یا کوئی بھی ہے جو وہ ہو، وہ مسیحی ایمان رکھنے والا ہو، مسیح کی عزت کرنے والا ہو، تا ایسا نہ ہو کہ اگر آپ غیر قوموں میں سے اس خدا کی خدمت کے لیے کسی کو اندر بلائیں یا خدا کے خدمت کے لیے، چرچ کی کسی بھی چیز کے لیے آپ اس کو خدمت کے لیے بلائیں، تو وہ ہمارے خدا کی بے حرمتی نہ کرے. کیونکہ جو مسیحی ہوگا اس کے اندر مسیح کا ڈر، مسیح کے لیے عزت ہوگی، تو وہ اس ڈر میں اور عزت میں کرے گا. غیر قومیں اس عزت سے اور دل سے اور نیت سے خدا کی خدمت نہیں کریں گے، اس کی بے حرمتی بھی کر سکتے ہیں. جیسے ہم پاکیزگی سے خدا کے کلام کو دیکھیں گے، خدا کے کلام کو رکھیں گے، خدا کی چیزوں کو، خدا کے برتنوں کو، پاک برتنوں کو ہم عزت سے رکھیں گے، یا انسٹرومنٹس کو عزت سے وہاں پر جو بھی بجائے جا رہے ہیں یا رکھے جا رہے ہیں سیٹنگ کریں گے، تو وہ ہم طریقے سے عزت سے کریں گے، تاکہ جو ماحول ہے وہ خدا کی جو جگہ ہے وہ پاک رہے اور عزت ملتی رہے. غیر قومیں ایسا نہیں کریں گی. یہ پاسٹر کا فرض ہے کہ وہ غیر قوموں کو خدا کی خدمت کے لیے نہ چنے. چرچ میں بہت چرچز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کیک کٹنگ کرتے ہیں، بے شک وہ کرسمس کی ہو، وہ ایسٹر کی ہو، اور شادیاں، بیاہ. ایسٹر پہ صبح ناشتے کرتے ہیں اور سن رائز سروس کے بعد ناشتے، کھانا پینا اور بھی طرح کی جو شکر گزاریاں رکھتے ہیں، دیگیں پکتی ہیں، برتن ہوتے ہیں. آپ ضرور خداوند کے لیے یہ خوشیاں کریں، لیکن چرچ میں گند نہ مچائیں، چرچ کو گندا نہ کریں. ایک ایسا احاطہ اپنے چرچ میں بنا لیں جہاں پر آپ نے خدا کے لیے خوشی کرنی ہے. کسی گراؤنڈ میں یہ اہتمام کر لیں تاکہ خدا کا گھر، خدا کا جو پاک گھر ہے، جہاں پر خدا آتے ہیں، جہاں پر خدا کی چیزیں پڑی ہیں، مقررہ پاک چیزیں پڑی ہیں، وہاں پر آپ گند نہ مچائیں. میں نے ایک ایسی شکر گزاری میں گئی جہاں پہ انہوں نے چرچ کے بعد چرچ کے اندر ہی دیگیں، کھانے وہ رکھے ہوئے تھے، برتن رکھے ہوئے تھے، اور لوگ اتنے برے طریقے سے چرچ کو استعمال کر رہے تھے. جن برتنوں میں کھائے وہ جھوٹے برتن خدا کے گھر پڑے ہوئے تھے. چاول اور بوٹیاں اور ہڈیاں اور سیلڈز اور ہر طرح کی جو کھانے پینے والی، پانی کوئی گر رہا ہے، کوئی چاول گر رہے ہیں، ہڈیاں گری ہیں، جگہ جگہ وہ گند خدا کے چرچ میں، خدا کی جگہ پہ، خدا کے گھر میں تھا. اور لوگ تصویریں کھینچ رہے ہیں چرچ کے اندر اور مزہ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، پارٹی کا سا ماحول بنا ہے. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شادی کا ہال ہو اور وہاں پہ لوگ اپنے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ لطف اندوز ہو رہے تھے اور ایک دوسرے سے گپے مارے ہیں، شادیاں باتیں کر رہے ہیں. جو چرچ کی چیئرز تھیں جہاں پر عبادت ہوئی تھی، وہی چرچ کی چیئرز انہوں نے الٹا کر کے کھانے کی طرف کی، چرچ سے وہی اٹھایا. اور یہ میں چرچ کے اندر ہی کی بات کری کہ جب چیئرز ختم ہوئی تو پیچھے جو حصہ تھا جدھر چیئرز نہیں رکھی گئی تھیں وہاں پر کھانا کیا گیا، اور وہیں جوتیاں تھی، لوگوں نے نئے کپڑے یوں پہنے ہوئے تھے، اور چرچ میں پھر وہ جوتی بھی نہیں اتارے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ میچنگ جوتیاں پہنی ہوئی تھی. اور فوٹوگرافر وہاں پہ تھا، وہ جگہ جگہ چرچ کی اچھی جہاں پر ان کو لگ رہا تھا کہ ادھر تصویر پیاری آئے گی تو وہ فوٹوگرافر جو تھا وہ تصویریں کھینچتا رہا. اور اس طرح کا پورا ماحول تھا جیسے کہ ایک شادی کا ہال ہوتا ہے. تو اگر انسان یا کلیسیا کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے چرچ میں یا خدا کے گھر میں یہ قدم رکھے اور اس طرح کی حرکات کرے اور اس طرح کی بد فعلی کرے، لیکن یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب پاسٹر آپ کو اجازت دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ماحول جو بنایا جاتا ہے وہ پاسٹر کا قصور ہے، پاسٹر کی بدی ہے، پاسٹر کا گناہ ہے، بد فعلی ہے، اور یہ خدا کی بے حرمتی کرنے والا
پاسٹر ہے اور جو وہ دوسروں سے کرواتا خود بھی ان کو بھی گناہ گار بناتا ہے، لیکن وہ خود سب سے بڑا بدکار اور گناہ گار ہے جو خدا کے گھر کو اس طرح سے بناتا ہے۔ اور اسی عالم میں پھول بکھیرے جا رہے ہوتے ہیں، شادی جب کی جاتی، کنفٹیز پھینکی جا رہی ہوتی ہیں، پھول بکھیرے جا رہے ہوتے، چرچ کو گندا کیا جا رہا ہوتا ہے اور سنو سپرے کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی ہر طرح کا خدا کے گھر کا ماحول جو ہے ایک پارٹی اور ایک فیسٹ اور ایک شادی کے ہال سے کم نہیں ہوتا۔ پھر ہم اس کو کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے؟ اگر خدا کا گھر ہے تو پھر اس کو پاک رکھیں، اس کی عزت کریں اور خدا کے گھر کی غیرت اپنے دل میں رکھیں، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے رکھی۔ اور خداوند نے کہا کہ تم نے میرے خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کو یہ سارا بدی جو ادھر ہیکل کے اندر ہو رہی تھی دیکھ کر خداوند یسوع مسیح نے کوڑا بنایا اور ساری چیزیں جو تھیں وہ الٹ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے گھر کو ایسا خدا کے گھر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ اور یہ میری طرف سے نہیں بلکہ جو بائبل مقدس میں ہے، میں اسی کو دیکھ کر، انہی آیات کو اور خداوند یسوع مسیح کے رویے کو دیکھ کر ایسا کر رہی ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کے لیے اور باپ کے گھر کے لیے غیرت رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے چرچ میں ایسی حرکتیں ہونے دے رہے ہیں، ایسے اعمال ہونے دے رہے ہیں، ان باتوں کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ ہم اپنے دل میں خدا کے گھر کی غیرت نہیں رکھتے، نہ خدا کے لیے غیرت اپنے دل میں رکھتے ہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ پاسٹرز جھوٹی نبوتیں نہ کریں، لوگوں کو جھوٹی تسلی نہ دیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہیں اور خدا آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے۔ میں ایک سوال پوچھوں گی، کیا خدا نے آپ کے ساتھ خواب یا رویا میں یا ڈائریکٹ روبرو آپ سے بات کر کے اس شخص کے لیے نبوت کی کہ آپ تسلی میں ہو یا آپ کا یہ کام ہو جائے گا، خدا آپ کو برکت دے رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ کیا خدا نے آپ کو کہا؟ جو آپ لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر ان کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا ان کے ساتھ ہے؟ اگر آپ اس طرح کی نبوتیں کر رہے ہیں تو یہ جھوٹی نبوتیں، اور جو جھوٹی نبوت کرے گا وہ خود سزا وار ہے اور اس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ اور جب گھر میں کسی کے گھر میں کوئی بھی موت ہوتی ہے، واقعہ ہوتی ہے، کسی کا کوئی عزیز مر جاتا ہے، وہ پاسٹر کو بلاتا ہے دعا کے لیے، اور وہ اس شخص کے لیے جو مرا ہوتا ہے اس کے لیے یہ نبوت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خداوند پر ایمان رکھیں، یہ اچھی جگہ پر ہے، یہ مسیح میں سو گیا۔ کیسے سو گیا؟ اگر وہ شرابی ہے، اگر وہ بدکار ہے، زناکار ہے، جادوگر ہے، تو پاسٹر کس طرح سے یہ نبوت کر دیتا ہے کہ یہ جو مرنے والا ہے اس نے مسیح میں اچھی کشتی لڑ کے مسیح کے ساتھ آج سکونت کر ہے، بادشاہی میں داخل ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی میں۔ آپ کو یعنی پاسٹر کو کس نے بتایا اس شخص کے بارے میں جو وہ پہلی دفعہ اس شخص کو مل رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کو دیکھا نہیں ہوتا؟ اور کچھ لوگوں کو اگر اس نے دیکھا بھی ہے تو کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ مسیحی ہے؟ آپ پھر ایک مردہ شخص کے لیے کس طرح سے یہ نبوت کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ مسیح میں سو گیا؟ مسیح میں سونے کا مطلب ہے کہ یہ ہیل میں نہیں گیا، یہ جہنم کی آگ میں نہیں گیا، بلکہ یہ فردوس میں ہے، یہ آسمان کی بادشاہی میں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ کس طرح اور کیسے؟ کیا خدا نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا؟ کیا آپ کو جو مرنے والا ہے اس کے بارے میں پورا مکمل یقین ہے کہ یہ مسیح میں سویا، اس نے توبہ کی ہوئی ہے، پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے، اور یہ خدا کے کلام پر پورے طور پر عمل کرتا تھا، اور یہ سگریٹ، شراب اور بدی کے فعل سے باز تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ اس لیے لہٰذا پاسٹر کا کام ہے ہر شخص کو جا کر کسی کی موت پر جا کے جھوٹی نبوتیں نہ کریں۔ پاسٹرز کلام سناتے ہوئے اپنے چرچز میں ایک دوسرے کے خلاف، دوسرے پاسٹرز کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی خامیاں بتاتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اس پاسٹر کو درست کرنے کی ہے تو لازمی ہے کہ آپ اس شخص کے لیے، اس پاسٹر کے لیے جس میں آپ خامیاں کمیاں دیکھتے ہیں، آپ اس پاسٹرز کے لیے دعا کریں اور اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ اے بھائی،
میں نے تیرے اندر خدا کے کلام کے خلاف یہ برائی دیکھی اور میں نہیں چاہتا کہ تو اس برائی میں مرے، اس لیے لہٰذا آپ اپنے اندر سے یہ برائی ختم کرو۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اور میں دعا کر کے بھی آیا ہوں اور میں کروں گا بھی، اور خدا آپ کو فضل دے، طاقت دے، توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس برائی کو، اس غلطی کو جو خدا کے کلام کے خلاف ہے چھوڑ دیں۔ لیکن نکتہ چینی کرنا، دوسرے پاسٹر کی برائی کرنا، دوسرے پاسٹر سے حسد کرنا، اپنے کلام کی تعریف کرنا اور دوسرے پاسٹر کی جو وہ تعلیم دے، جو وہ کلام سنائے، اس کے لیے آپ نے یہ کہتے رہنا ہے کہ اس کے کلام میں یہ کمی تھی، اس نے یہ نہیں بتایا، اس کو یہاں پر یہ بتانا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر غرور ہے، محبت نہیں۔ اور خداوند کہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرو جیسے میں نے تم سے رکھی۔ یسوع مسیح نے ہم سے محبت رکھی اور ہمیں بچایا اور ہمیں تعلیم دی کہ ہم برائی نہ کریں۔ اگر آپ دوسرے پاسٹر سے حقیقی یسوع مسیح والی محبت رکھتے ہو تو آپ اس کو بچانے کے لیے اس کو منع کرو گے، نہ کہ اس کے کیڑے نکالو گے، نہ کہ اپنی کلیسیا کے سامنے اس کی چگلیاں اور برائیاں کرو گے، کیونکہ خدا کے کلام میں عیب جوئی بھی منع ہے۔ ایک اور آخری نقطہ، اس کے بعد خداوند نے چاہا تو نیکسٹ سبت ڈے پر ہم اس کو جاری رکھیں گے اور ایک اور پارٹ بنائیں گے۔ پاسٹر جو ہے وہ پہلے اپنے گھر کا بندوبست کرے، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر کا بندوبست کرے، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو تو پہلے یسوع مسیح کے نام پر ایمان رکھنے کا مضبوط اس پہ پلر بنائے اور اس کو کلام سنائے۔ ہم اپنی جو کلیسیا اور چرچ میں بیزی رہتے ہیں اور ہماری بیوی، ہمارے بچے جو ہے وہ مسیح سے کوسوں دور ہوتے ہیں، نہ تو وہ خود یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس پر خدا کے کلام پر عمل کرتے، نہ یسوع مسیح کی عزت کرتے، کیونکہ اس میں قصور جو ہے وہ پاسٹر کا ہے کہ وہ پہلے اپنے گھر کا بندوبست نہیں کرتا، اپنے بیوی بچوں کو مضبوط نہیں کرتا۔ اگر وہ عورت ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ پاسٹر، اگر وہ عورت ہے تو اس کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم سکھائے اور ان کو مضبوط کرے، تاکہ آپ دوسروں کے لیے گواہی بن سکو، اپنے بچوں کو اچھائی برائی کے بارے میں فرق بتاؤ اور ان کو ایسا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہو کہ آپ کے بچوں کو دیکھ کر، آپ کی بیوی کو، آپ کے شوہر کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ ہاں یہ اس فلاں پاسٹر کے بیوی بچے ہیں، اور کیسے ان کے اندر سے خدا کے لیے عزت اور جلال نکلتا ہے، تو ہی ہم پاسٹر ہیں، ادروائز ہم پاسٹرز نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں پھر کہوں گی، یہ سب پاسٹرز کے لیے نہیں ہے، جو بھی یہ سنیں اگر ان میں یہ خامی ہے تو میں بڑی ہی عاجزی کے ساتھ ان کو کہوں گی کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے کلام کے مطابق عمل کریں اور اپنے آپ کو درست کریں، تاکہ آپ کے خداوند کا، میرے خداوند کا نام بدنام نہ ہو اور یسوع مسیح جلال پائیں ہماری زندگیوں سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے رویوں سے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے۔ ہالےلویا۔